جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا وہ بالکل مربوط ہے اسی چیز سے. آپ نے نام سنا ہے سہل ابن سعد کا، بعض جگہوں پہ سعید لکھا ہے، سہل ابن سعد. کہتا ہے میں بیت المقدس گیا تھا زیارت کی خاطر، وہاں سے واپس آ رہا تھا، شام پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ سج دھج کر، ایک شہر کے کیفیت ایسی تھی ساری دکانیں بند تھیں، یعنی کاروبار معطل ہو چکا تھا، اور شہر کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے. ذرا غور کیجیے کیفیت. اگر حالات سمجھیں گے نا، ظاہر بہت زیادہ تو نہیں، جتنا بیان ہوا وہ میں بیان کر رہا ہوں. شہر کی دکانیں ساری بند ہے، کاروبار بند ہے، یعنی سب جیسے چھٹی کا دن. دروازے شہر سارے کھلے ہوئے. دروازے شہر کے کھلے ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی کسی شہر کی انٹری پر، اب اس زمانے کا شہر، بہرحال آپ کے ذہن میں ایک تصویر تو ہے، اگر وہ تصویر شہر کے جس میں آنے جانے والے ہر انسان جو پیدل سفر کر رہا ہے، جو گھوڑے اونٹ پر سفر کر رہا ہے، وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، حکومتی اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، چیکس ہوتے ہیں، سب چیزیں ہیں. کہ میں نے دیکھا شام کے سارے دروازے شہر کھلے ہوئے ہیں، سارا کاروبار معطل ہے. عجیب شادیانے بجتے، لوگ خوشی اور تماشا کرتے ہوئے جا رہے تھے. سہل کہتا ہے میں سوال کیا کہ یہ کس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا ماحول کس کے لیے بنایا گیا؟ کہ ایک خارجی پر فتح نصیب ہوئی ہے، اس خارجی کا سر لایا جا رہا ہے کاٹ کے. کہ میں نے سوال کیا کس کی بات کرتے ہو، کون سے خارجی جس کی تم یہ لفظ استعمال کر رہے ہو؟ لفظ بہت سخت ہے. کہ اس کا نام ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب. کہ سہل زمین نکل جائے پیروں تلے. کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کا وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا؟ کہ ہاں ان کی بات کر. کا آہستہ بولو، تمہیں اپنی گردن اپنے سر پر پیاری نہیں ہے، اپنے جسم پر پیاری نہیں ہے. خبردار کوئی ایکشن مت کرنا، خبردار کوئی اس پر ری ایکشن نہ کرنا، لوگ گردن اتار دیں گے تمہاری. یعنی خوف کی کیفیت ایسی ہے کہ جہاں سہل کو یہ کہا جا رہا ہے، سہل کا ایک مرتبہ چیخ کے کہنے لگا، برداشت نہیں ہو رہا. کہ تم ایک تو فرزند رسول کا سر کاٹ کے لا رہے ہو، اور اس کے بعد یہ سخت ترین لفظ استعمال کرتے ہو، ان کے بارے میں گستاخی کر رہے ہو. کہ سہل چپ ہو جا، تیرے کلام کو کوئی سن نہ لے، ایسا نہ ہو تجھ پر ظلم روا ہو جائے. کا ایک مرتبہ سہل کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کچھ دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ قافلہ لایا جا رہا تھا. اب اس قافلے کی جو کیفیت جو ذکر کی ہے کہ وہ وہاں نیزے تھے کہ جن نیزوں پر سر سوار ہو کر لائے جاتے تھے. آپ نے کوفہ کی روایت میں سنا تھا نا، وہ سر جو سید الشہداء کا سر تھا، وہ سید الشہداء کا سر سب سے طویل نیزے پر سوار کیا گیا تھا. جب میں نے دیکھا وہ سر لایا جا رہا تھا، وہ میں نے دیکھا عجیب کیفیت تھی کہ میں دیکھ رہا تھا مولا کا سر، میں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا تھا جیسے رسول خدا کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا ہو. کہ اتنا خوبصورت سر تھا، ایسے سر کی کیفیت تھی، چہرے پر آثار ہیبت تھے. کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا اس کے بعد ایک سر لایا جا رہا تھا، دیکھا عباس علمدار کا سر آیا. کہ میں نے ہیبت و جلال کی عجیب کیفیت دیکھی تھی. کہا کہ عجیب کیفیت جلال میں وہ سر تھا. میں نے مولا کی داڑھی کو رنگین دیکھا، کیفیت بدلتی جاتی تھی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا. میں بکا کرنے لگا کہ مجھ سے میں نے سر و سینے پر ماتم کرنا شروع کیا، چہرہ پیٹنا شروع کیا. میں ماتم کرتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا یا رسول اللہ آ کر دیکھیے آپ کے بیٹے کے سر کا کیفیت کیا ہو گئی. ارے یا رسول اللہ آ کر دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین کر لائی جاتی ہیں. ارے ایسے ہودجوں میں بٹھایا گیا جن پر کوئی پردہ نہ تھا. اے علی ابن ابی طالب آ کر دیکھیے بدر و حنین کے بدلے اتر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتا ہے میں فریاد کرتا جاتا تھا، میں نے کسی کی پرواہ نہ کی. اتنا ہجوم تھا، اتنے لوگ تھے، میرے
میرے اطراف میں جو لوگ سن رہے تھے وہ ماتم بھی کر رہے تھے، کسی اور کو توجہ نہ تھی کہ میں نے یہ نوحہ پڑھا۔ عزیزو ذرا رک کر، آپ نے ایک جملہ سن لیا نا، یہ کون ہے؟ یہ رسول کے صحابی ہیں جناب سہل۔ اسے جناب سہل ہے جو شام کے ان علاقوں کے اندر جب رسول زادیوں کی سواری دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کے بیٹے کا کٹا سر دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کیجئے، امام سید سجاد مسلسل نزیلوں کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، نہ جانے میرے مولا آقا پر ایک ایک لمحہ کیسے قیامت بن کر ٹوٹتا تھا۔ سہل کہتا ہے میں نے دیکھا چند بیویاں ہیں کہ جو ماتم کرتی ہیں، اپنے بھائی کا سر دیکھ کر بغا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، میں ان بیویوں کے ناقے کے قریب گیا اور جا کر میں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ ایک جملہ کہا۔ میں نے نبی زادی کے قریب جا کر جملہ کہا، نبی زادی نے سلام کا جواب دیا، لیکن ایک عجیب جواب دیا، کہا تو کون ہے؟ اے اللہ کے بندے، اس مقام پر تو کوئی ہمیں سوائے برائی کے یاد نہیں کرتا، ارے تو کون ہے ہمیں سلام کرتا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے صاحب، میں نے انہیں جواب میں کہا اے شہزادی، میں آپ کے نانا کا صحابی سہل ہوں، فلاں شہزور کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اے بی بی، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی سے ایک گزارش کی، اے شہزادی میں آپ کی خدمت میں حاضر، میں آپ کا غلام، آپ مجھے کوئی حکم دیجئے، میں اس حکم کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی کا ایک نوحہ تھا، شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ اے سہل، اگر کچھ کر سکتا ہے نا تو اتنا کر دے کہ ہمارے ناقے والے جو ان ناقوں کی مہار لے کر چل رہے ہیں ان سے کہہ دے سروں کو آگے جانے دیں، ہمارے ناقے کو پشت پر رہنے دیں، ان نامحرموں کی نگاہیں ہم رسول زادیوں کے چہرے پر نہ پڑے۔ اجرکم علی اللہ، شہزادی کے لیے ایک ایک لمحہ بہت سخت ہے۔ ارے نبی کی بیٹی، کہاں شام کا بازار، کہاں نبی کی آہ، کہاں شام کا علاقہ۔ ایک مرتبہ سہل کہتا ہے میں آگے گیا، میں روایت مکمل کروں گا، میں آگے گیا، میں نے جا کر ان ناقے والوں سے گزارش کی کہ اگر تم ایک کام کرو، یہ سروں کو لے کر آگے چلے جاؤ، نیزوں کو آگے کر دو، ناقے پیچھے کر دو، اس طرح سے نبی کی بیٹیوں پر نگاہیں نہ پڑے۔ ایک مرتبہ انہوں نے میری بات نہ سنی، مجھے جھڑکنا شروع کیا، میری بات نہ سن کر مجھے الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کی۔ جب انہوں نے دشمنان کہا نا کہ بس اسی درمیان میں کیفیت تھی کہ ایک شخص تھا، عیسائی تھا، ایک مرتبہ آگے بڑھا کہ اس نے دیکھا سید الشہداء کے سر نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرنا شروع کی۔ تو ایک مرتبہ تلاوت سنی، وہ تلاوت سن کر ایک مرتبہ تیش میں آ گیا، ایک مرتبہ رسول کے بیٹے کے سر سے تلاوت قرآن سنی، کلمہ رسالت پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان کیا۔ ایک مرتبہ ان نیزے والوں پر حملہ کیا، یہ کہہ کر حملہ کیا اے فرزند رسول، آج سے آپ کا فدائی ہوں، اے رسول خدا کا کلمہ گو بن گیا۔ کہ ایک مرتبہ حملہ کیا، کچھ لعینوں کو فی النار کیا، اچانک تمام فوجیوں نے مل کر اس پر حملہ کیا، اسے گھوڑوں کی ٹاپوں ترے، اسے اونٹ کے پیروں تلے روند کر ہلاک کر دیا گیا، اسے شہادت ملی۔ کہ یہ درمیان میں واقعہ ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا یہ کیا واقعہ ہوا ہے، یہ کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ اس طرح سے قافلے میں اس طرح آیا ہے؟ کہا عرض کی گئی اے شہزادی، یہاں ایک عیسائی تھا جس نے آپ کے ان اعلیٰ
غم کو دیکھ کر، فرزند رسول پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھا اور ان لعینوں سے جنگ کی ہے، انہوں نے اسے مار دیا ہے، یہ واقعہ ہوا۔ جب نوحہ کلیجہ شہزادی پھٹ کر رہ گیا، یقیناً رک گیا ہوگا۔ اے نانا رسول خدا، غیر ہو کر عیسائی تو ہم پر رحم کھاتا ہے، یہ آپ کی امت ہے جو ہمارا تماشا بناتی ہے، کوئی ہماری نصرت کرنے نہیں آتا، کوئی نبی کی بیٹی کا پردہ نہیں بناتا۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتے ہیں عجیب عالم تھا، سہل کہتا ہے، اب آخری روایت کا جملہ پیش کر رہا ہوں، بعض مقاتل میں جملہ ہے کہ سہل نے ایک مرتبہ قدم بڑھایا، اس روایت کے اندر جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بڑھا، امام سید سجاد کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ امام کے قریب جا کر گفتگو کی کہ میں سہل بن سعد ہوں، میں اللہ کے رسول کے صحابی ہوں، اگر کوئی حکم دیجیے، میں اگر کربلا میں ہوتا آپ کے بابا کی خدمت میں جان نچھاور کرتا، مولا مجھے حکم دیجیے، آپ کے حکم کا تابعدار ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک تجویز دی، سہل تیرے جیب میں کچھ مال ہے، تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہے؟ ایک مرتبہ کہا ہاں مولا کچھ مال ہے۔ کہ ایک کام کر، ان نیزہ والوں کے پاس جا، انہیں کچھ مال دے، کچھ دیر کے لیے صحیح نیزوں کو لے کر آگے بڑھے، نبی کی بیٹیوں کا پردہ کچھ دیر کے لیے بچ جائے۔ کہتا ہے میں نے یہ عمل کیا، شہر امام کی خدمت میں آیا، مولا یہ خدمت کر کے آ گیا، میں نے دیکھا۔ سہل کہتا ہے مولا کی زبان پر نوحہ جاری تھا، مولا ماتم کرتے تھے، فغا کرتے ہوں گے، ارے یہ امت نبی جس نے بابا کا سر کاٹا، نبی کی بیٹیوں کو بے سر و چادر لے کر شام میں